جنات کا انسانوں کے پاس آنا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ جنات اللہ رب العزت نے ناری مخلوق پیدا کی ہیں اور اللہ نے ان کو اتنی قدرت دی ہے کہ انسانوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور ان پر آ جاتے ہیں اور ان کے بدن میں داخل ہوتے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت شیاطین سے جنات سے یہ سوال کرے گا کہ آپ لوگوں نے بہت سارے مسلمانوں کو گمراہ کیا اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوئے، یہ کیوں اس طرح آپ لوگوں نے کیا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ ذکر نہیں فرمایا۔ تفسیر روح المانی لکھتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ سوال اتنا سخت ہوگا کہ یہ مبہوت الحواس ہو جائیں گے، بہت پریشان ہو جائیں گے۔ تو یہ جنات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں اور یہ انسانوں پہ آ جاتا ہے۔ نصوص قطعیہ سے اس کی ثبوت ہے کہ یہ انسانوں پر آ جاتے ہیں اور انسانوں پر جو ہے اس طرح آ جاتے ہیں کہ انسان کا عقل و حواس وہ چلے جاتے ہیں اور انسان اپنے حواس میں اور اپنے ہوش میں پھر نہیں رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ تو یہاں صراحتاً ذکر کیا ہے کہ ایک انسان جو کہ سود خور ہو، سود کرتا ہو، وہ قیامت کے دن اس طرح مبہوت الحال جو ہے وہ کھڑا ہوگا کما یتخبطہ الشیطان من المس، جس طرح کہ دنیا میں ایک انسان پر جنات آئے ہوں اور اس کے عقل و حواس جو ہے وہ اس میں نہیں رہتا ہو، تو اس طرح جو ہے سود خور ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے ان لوگوں پر جو کہ انکار کرتے ہیں جنات سے یا انکار کرتے ہیں اس بات سے کہ جنات کسی انسان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں، کسی انسان پر نہیں آتے ہیں، اور یہ ایک جھوٹ ہے یا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو قرآن کریم کی صریح آیتیں اس پر دال ہیں اور اس کا حل بھی ممکن ہے، اس کا حل بھی ممکن ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس انسان، اس عالم کے پاس جانا چاہیے جو کہ شریعت مطہرہ کے اندر پابند ہو اور عالم ہو۔ ایک صحابی ہیں
وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام کے طرف عامل بنا کے بھیجا. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. پریشان ہوئے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں تشریف لائیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عثمان کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے اوپر کچھ اثر ہوا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا, دبوچا اور اپنے لعاب دہن مبارک جو ہے اس کے منہ میں ڈال دیے اور کہنے لگے کہ نکلو اے خبیثو. اس طرح کے الفاظ کہیں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے اوپر کسی جن نے اثر نہیں کیا, نہ میرا عقل پہ فتور آیا, اور بالکل میں اپنے ہوش و حواس میں رہتا تھا, اور وہ اثر جو ہے مجھ سے زائل ہوا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنات جو ہے انسانوں پہ آتے ہیں, ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں, لیکن ان کا حل اللہ کا یہ کتاب ہے. اور احادیث مأثورہ ہیں. کسی باشرہ عالم کے پاس جو کہ صحیح العقیدہ عالم ہو, اس کے پاس جو ہے جانا چاہیے اور اپنا حل جو ہے وہ طلب کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق فرمائے اور اس مصیبت سے سب کی جو ہے جان جو ہے وہ جان بخشی ہو اور سب کی نجات فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.